سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس ششم را میخوانیم. درس ششم امروز ما خلیج فارس می باشد. کتاب کار 4 و درس ششم سوال اول پاس خود اید. ان سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے جو کہ اصلی کتاب میں جو خلیج فارس درس ہے آپ نے پڑھا ہے. یہ ہوم ورک ہے آپ کا. سوال یک دیکھیں. یکی از شغل‌های مردم ساحل نشین خلیج فارس را بنویسید. چه چیزی خلیج فارس و دریای عمان را از هم جدا می کند؟ چه چیز موجب اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز شده است؟ ایران در خلیج فارس غیر از فروش نفت از چه راهی در آمد زیادی به دست می آورد؟ خوب، سوال دوم دیکھیں. جمله بسازید. ان سے آپ نے جمله بنانا ہے. درآمد، بین، از راه، منطقه، به دست می آوریم، توسعه و اهمیت. سوال سیوم دیکھیں. پرسش مناسب بنویسید. اب یہاں پہ جواب دیے گئے ہیں. ان جواب کو دیکھ کر آپ نے سوال یہاں پہ بنانا ہے. سوال لکھنا ہے. جواب دیکھیں. خلیج فارس بین ایران و عربستان قرار دارد. ان کا اپنا سوال بنانا ہے. یکی از جزیره‌های زیبا و تفریحی خلیج فارس جزیره کیش است. سوال 4 میں دیکھیں. کامل کنید اپنا خل جگہ پر کرنا ہے. در وسط بعضی از دریاها ڈیش وجود دارد. به گرفتن ماهی از دریا ڈیش میگویند. در زبان فارسی به کنار دریا ڈیش گفته می شود. تنگ ہرمز در ڈیش قرار دارد. تو یہ کیا ہوگا؟ آپ نے پڑھا ہے اصلی کتب سے، کتاب سے. ہر جگہ اس میں یہاں پہ پر کرنا ہے. آتے ہیں سوال 5 کی جانب. مخالف واژه‌های زیر را بنویسید. صادر شدن، از دست داد، وصل کرد، بی اهمیت. خوب مرتب کنید. سوال اول دیکھیں. یکی از آبادان شہرهای است ساحلی. ان الفاظ کو آپ آگے پیچھے ان کو درست کریں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. در بندر مسافران سوار می کنند کشتی ها خود را. از به نفت صادر می شود دنیا تمام خلیج فارس. خوب سوال 7 دیکھیں. نهاد و گزاره را در جمله های زیر مشخص کنید. اول، دین اسلام خوش رفتاری با پدر و مادر را بسیار مهم دانسته است. خانه ای که در آن قرآن خوانده شود همانند ستاره های آسمان نورانی می شود. قرآن به ما درس درست کاری می دهد. جزیره کیش یکی از جزیره‌های زیبا و تفریحی خلیج فارس است. کلمه های زیر به معنی مناسب آن را وصل کنید. یہ نیچے دیے گئے جو کلمے ہیں جیسے کہ جزیرے، تھنگے، بندر، خلیج، ساحل نشین، تو ان کا جو معنی ہے، اس کی جو توضیح دی گئی ہے وہ ان جملوں میں ہے. آگے پیچھے ان کو آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ جزیرے کسے کہتے ہیں، تھنگے کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ سوال 2 میں تھنگے، تو اس کا چوتھا نمبر پر جو جملہ ہے راہی کے عرض آن خامہ سامیان آب یا دو کوہ قرار دارد. اس طرح باقی بھی آپ نے خود ہی ان کو پڑھنا ہے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سوال 9 دیکھیں. جانشین تبدیل کنید. جو آپ کو جملہ دیا گیا ہے ایران از منطقه خلیج فارس به تمام دنیا نفت صادر میکند، تو اس میں کشورها ہمیں میفرستد، تو یہ آپ نے وہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. سوال 2 دیکھیں. نشان مفعول را و حروف اضافه مناسب در باب از تا بین برای را در جای خالی بنویسید. جیسا پچھلی کلاسز میں بھی آپ نے پڑھا ہے، ان حروف اضافے کو اور نشان مفعولی کو آپ نے ان جملوں کے درمیان میں لکھنا ہے تو آپ کے جملے درست ہو جائیں گے. تو آپ نے فکر کے ساتھ، آپ نے ہوشیاری کے ساتھ ان کو لکھنا ہے تو آپ کے جملہ درست ہو جائیں گے. آتے ہیں تمرین املا کی جانب. املا آپ نے لکھنا ہے جو واضح ہو یہ مہم املا یا درس. اس درس کے جو املا ہیں وہ آپ کے سامنے، یا آپ نے کاپی پر لکھنا تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے. سوال 2 میں دیکھیں. از متن درس واژه‌های را پیدا کنید که حروف زیر در آن باشد. یہ متن درس ہے
وہ الفاظ آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ جن کے حروف نیچے لکھے گئے ہیں، جیسے کہ عین عین لکھا ہوا ہے، غین غین، توئے توئے. تو یہ حروف جو ہے نا ماتن میں آئے ہیں، تو ان کو آپ نے مثلا سواد ہے، کاف ہے، مثلا سواد صادر آیا ہے، یا اسی طرح آگے اور بھی کاف سے آیا ہے. ماترا آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے تو اس میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ نے ڈھونڈ کر یہاں پہ آگے پیچھے لگا دیں گے تو آپ کا یہ لفظ مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار ہے. شما باشد.